السلام علیکم، میں رقیہ ناہید۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ علی گڑھ موومنٹ ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کا سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے کہ سر سید کا جنم 17 اکتوبر 1817 میں ہوا۔ سید احمد خان، جن کو عرف عام یعنی ان کا تعارف یہ ہے کہ سید احمد خان ان کا اصل نام تھا اور عرف عام میں انہیں سر سید احمد خان کہا جاتا تھا۔ یہ 17 اکتوبر 1817 کو ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا مغل دربار سے قریبی تعلق تھا۔ ان کا مغل دربار سے بہت زیادہ قریبی تعلق تھا اور ان کا ننیال شاہ ولی اللہ کے ورثہ اور خلفاء سے متاثر تھا۔ سر سید ولی اللہ کے علم و دانش سے بے حد متاثر تھے۔ اس کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ سر سید کا تقرر فتح پور سیکری میں ہوا تھا۔ ان کو 1855 میں بحیثیت امین بجنور تقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ذمہ دار افسر کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو بڑی حوصلہ مندی اور ایمانداری کے ساتھ نبھایا۔ انگریزوں نے سر سید کو انعام دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ 1870 اس کے بعد ہم 1857 کی بغاوت اور سر سید کے بارے میں جانیں گے کہ 1857 کی بغاوت جب ہوئی اور اس میں جو تباہ کاریاں اور معصوم اور بے قصور لوگوں کا قتل، جان و مال کا نقصان ہوا، تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر سر سید نے چاہا کہ ہجرت کر جائیں، لیکن ان کی باطن اور ذاتی خوبیوں نے انہیں جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو پریشانیوں میں گھری قوم کو چھوڑ کر جانا پائے۔ اس کے بعد سر سید نے طے کیا کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ 1857 سے بقیہ زندگی اسی نصب العین کے حصول میں گزار دی۔ اس کے بعد 1857 کی عظیم بغاوت کی ناکامی کے بعد سر سید نے 2 شاخی حکمت عملی کو اختیار کیا۔ پہلی حکمت عملی حالات کے شکار بدنصیب لوگوں کو راحت رسانی اور برطانوی ظلم سے محفوظ رکھنے کی کوشش تھی، اور دوسری حکمت عملی لوگوں کے ذہنوں کو مایوسی کی فضا سے باہر نکالنا تھا۔ 1857 میں سخت حالات میں بھی سر سید نے اپنے ہم وطنوں اور حکمرانوں کے تئیں اپنے فرائض کو کوتاہی نہیں برتی، اور 1857 کی بغاوت کے بعد ایک تصنیف ان کی تھی جو اسباب بغاوت ہند کے نام سے جانی جاتی تھی۔ تو اس میں سر سید احمد خان نے انگریزوں کی پالیسیوں پر انگشت نمائی کی تھی۔ 1857 کی بغاوت کی ناکامی کے بعد انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت چلانے اور اہم فیصلے کرنے والے اداروں میں ہندوستانیوں کی شمولیت ضروری ہے۔ انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ان کی اس مانگ پر انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ فوری کچھ اصلاحات ضروری ہیں۔ سر سید نے اندازہ کر لیا کہ اچھی تعلیم کے بغیر ہندوستانی ان اصلاحات سے خاص فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے۔ تعلیم کی پسماندگی اور استحصال کی وجہ تعلیم کی پسماندگی ہی استحصال کی وجہ ہے، یہ جان چکے تھے۔ اب وہ تعلیم کو اہمیت دینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اسکولز کو قائم کیا، جیسے کہ قوم کو پستی سے نکالنے کے لیے پہلا ٹھوس قدم 1859 میں انہوں نے اٹھایا، اور وہ مراد آباد میں انہوں نے ایک فارسی کا مدرسہ کھولا جس میں فارسی، جدید تاریخ، انگریزی، اردو مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد 1864 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں انگریزی، اردو، عربی، فارسی، سنسکرت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1863 میں انہوں نے ٹرانسلیشن سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس کا نام بعد میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے
کا درجہ دیا گیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے وہ جانی گئی۔ اس کے بعد 1866 میں انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اردو اور انگلش میں نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا اور اس دورے میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں اساتذہ اور پروفیسر کے ساتھ تعلیم کے مسائل پر گفتگو کی۔ سر سید نے انگلینڈ میں اس نتیجے پر پہنچے کہ طالب علموں کی کردار سازی میں نہ صرف کمرے جماعت کی تدریس بلکہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، جیسے کہ بورڈنگ، کھیل کا میدان اور سماجی بحث مباحثے کی محفلیں وغیرہ منعقد کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد انگلینڈ میں سر سید کے اس خیال کو تقویت ملی کہ اچھی تعلیم کے بغیر ہم وطن تعظیم و توقیر اور ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ میں سر سید نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے خطوط پر ایک تعلیمی ادارے کا قیام کا خاکہ تیار کر لیا تھا۔ اس تعلیمی ادارے کے قیام کے بعد بہت بڑی رکاوٹیں تو آئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کو حل کر لیا۔ وہ تعلیمی ادارہ تھا MOU کالج، یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اب ہم اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں جانیں گے۔ انگلینڈ سے واپسی کے 4 سال بعد میں 1875 کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی سر سید احمد خان نے، اور اسی سال سے اس میں تعلیم کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ 1876 میں سر سید بنارس کی نوکری کو استعفیٰ دے کر مستقل طور پر علی گڑھ منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ کالج مسلمانوں کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن مسلم ہندو بھائیوں سے بہت پیچھے رہ گئے، لیکن اس کالج کے دروازے ہر قوم کے طالب علموں کے لیے کھلے تھے۔ اس کالج کے پہلے ہیڈ ماسٹر یا پھر پرنسپل سیڈن تھے اور دوسرے بیجناتھ پرساد تھے۔ اس کے بعد اس کے بعد تھیوڈور ویک اس کے پرنسپل بنے، جو کیمبرج سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ اس کے بعد ہم اس کے ٹیچرز کے بارے میں جانیں گے کہ اس کالج کے ٹیچرز تھے TW آرنالڈ، بھوانی چندر چکرورتی، اسوتوش بھٹاچاریہ، ہیرالڈ کوکش، GS گرے، H ڈیجلز موریسن، ڈاکٹر ضیاء الدین، یہ اس کے ٹیچرز مقرر ہوئے تھے۔ اس طریقے سے یہ کالج ترقی کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ علی گڑھ تحریک، اور ایک بات یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک مذہبی تحریک نہیں تھی، اور سر سید نے اپنے مذہبی افکار اپنے ساتھیوں پر یا پھر ان اساتذہ پر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ مذہبی خیالات کو داخل نصاب کیا گیا تھا۔ یہ ایک اصلاحی اور تعلیمی تحریک تھی، علی گڑھ تحریک۔ اس کالج کے دروازے ہندو مسلم دونوں کے لیے کھلے تھے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ کالج میں 349 طلباء میں 64 غیر مسلم طلباء تھے۔ کمیٹی کے 22 ممبرز میں 6 ممبر ہندو ممبرز تھے، اور 1881 اور 1882 میں BA کا امتحان کامیاب کرنے والے طالب علم کا نام ایشور پرساد تھا۔ اس کالج میں بورڈنگ کلاسز، کھیل کا میدان، ادبی مباحثے وغیرہ اس میں قائم کی گئی تھیں۔ مباحثے بھی ہوا کرتے تھے اور کئی انجمنیں بھی اس میں قائم کی گئی تھیں۔ اور سر سید کا مقصد ایک یونیورسٹی کا تھا، نہ صرف ایک کالج کا بلکہ یونیورسٹی کا تھا۔ لیکن اب ہم ڈیتھ آف سر سید دیکھیں گے کہ سر سید کا انتقال 1898 عیسوی میں ہوا۔ سر سید کا مقصد ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا تھا۔ یہ خواب ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا،
اور سر سید نے 1898 میں انتقال کر گئے، اور جبکہ MOU یعنی اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ 1920 میں ملا۔ اس طریقے سے یہ یونیورسٹی 1920 میں قائم کی گئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی پر علی گڑھ تحریک پر یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔